السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ میں محمد شاداب اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے نماز قصر۔ کچھ بندوں نے معلوم کیا ہے کہ نماز قصر کیا ہوتی ہے اور نماز قصر کا کیا حکم ہے۔ کیا نماز قصر کرنا ضروری ہے؟ اس طریقے سے مختلف بندوں کے مختلف سوال ہیں، اور کافی بندوں کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ نماز قصر کیا ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان ایمان والا بنایا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ یہ بات بار بار اس لیے بولتا ہوں کیونکہ بار بار بولنے سے بات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنے سارے احسانات کیے ہیں اور کتنے انعامات سے ہمیں نوازا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر کام کو کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ جس بھی کام کو آپ کریں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز کا بھی حکم ہے۔ تو نماز میرے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے بہترین تحفہ ہمیں دیا ہے۔ تو یہی نماز جو ہم اپنے مقام پر پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہی نماز جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن جب ہم سفر میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کو نماز قصر کہتے ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ نماز قصر کیا ہے؟ تو جو نماز سفر میں پڑھی جاتی ہے اس کو نماز قصر کہا جاتا ہے۔ نماز سفر، قصر۔ تو کیا حکم ہے نماز قصر کا؟ کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ جب سفر کے اندر جا رہے ہیں، آپ نے ارادہ کیا ہے سفر کا، اور سفر کی مسافت آپ کی 78 کلومیٹر ہے آپ کے گھر سے، اور جس منزل پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں، جو منزل مقصود ہے، اس کی مسافت، اس کی دوری، اس کی ڈسٹینس 78 کلومیٹر، 78 کلومیٹر ہے۔ تو نماز قصر کرنی ہوگی، اور قصر کرنا ضروری ہے۔ تو جس طریقے سے اپنے مقام پہ 5 نمازیں پڑھ رہے تھے، اسی طریقے سے سفر میں جو نمازیں آئیں گی وہ نمازیں سفر کے اندر ادا کی جائیں گی، لیکن وہ قصر ہوں گی۔ کیا مطلب ہے قصر کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی نماز 4 رکعت والی ہے وہ آدھی ہو جائے گی۔ جیسے ظہر میں 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، عصر کے اندر 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، عشاء کے اندر 4 رکعت فرض ہوتے ہیں۔ تو جو 4 رکعت فرض نماز ہے، جو بھی نماز 4 رکعت والی ہے، وہ نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، یعنی اس کا آدھا ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں قصر۔ اور فجر اور مغرب کی جو نمازیں ہیں وہ پوری پڑھی جائیں گی، کیونکہ فجر میں آلریڈی 2 ہی رکعتیں ہیں،
اور مغرب میں 3 ہی رکھتے ہیں، یعنی کہ مغرب میں 3 فرض اور فجر میں 2 فرض ہیں، تو اس لیے نمازیں پوری پڑھی جائے گی، اور ظہر عصر عشاء کی نماز آدھی پڑھی جائے گی۔ 4 رکعت کی بجائے آپ 2 رکعت کی نیت باندھیں گے۔ جب آپ سفر میں نکلیں گے، سفر میں نکلنے کے بعد جو بھی نماز آپ کو سفر میں آ گئی، ظہر کی آ جائے، عصر کی آ جائے، عشاء کی آ جائے، تو وہاں پر آپ 2 رکعت کی نیت باندھیں گے، چاہے آپ نماز پڑھائیں اور چاہے آپ نماز پڑھیں تنہا، ٹھیک ہے؟ تو 2 رکعت نماز کی نیت بندے گی۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض قصر، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبل شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جو ان سے بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کا نام لے دیں، ٹھیک ہے؟ تو زبان سے کہنا چاہیں تو زبان سے ادا کر لیں، ورنہ تو دل کا حال تو اللہ پاک کو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ اصل نیت تو دل کی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے قصر کریں گے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ 78 کلومیٹر اگر آپ کا سفر ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف روایتیں ہیں، مزید آپ کو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو اپنے جو آپ کے مفتیان اکرام ہیں، آپ کے قریبی علماء اکرام ہیں، مسجد کے اندر مؤذن اور امام ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے معلوم کریں تو وہ آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ تو اس لیے میں ایک گزارش آپ سے بھی کرتا ہوں کہ اپنے تعلقات کو، اپنے رابطوں کو علماء اکرام اور مفتیان اکرام سے رکھیں اور ان کے پاس جایا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، یہ بھی بڑی خیر کی چیز ہے۔ تو میں ہر اپنے دوست اور جو بھائی بھی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علماء اکرام سے اپنے رابطے کو مضبوط بنائیے۔ علماء اکرام کے پاس، مفتیان اکرام کے پاس آپ جائیے، جا کر بیٹھیے، آپ جو ان کی خدمت کر سکتے ہیں کریے، آپ کو کچھ نہ کچھ ان سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے بارے میں اگر مزید معلومات کرنی ہے تو آپ ان سے جا کر کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بندے نے معلوم کیا تھا کہ نماز قصر کیسے کی جاتی ہے، تو بھائی سیدھا سا طریقہ ہے، آپ کا سفر کا ارادہ ہے، سفر آپ کا کم از کم 78 کلومیٹر ہونا چاہیے، میں 78 کلومیٹر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بعض آپ علماء کرام کے پاس جائیں گے تو بعض 72 بھی ہے، بعض کچھ اور بھی کہیں گے، تو جو بتائیں وہ سب صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے 78 بتایا تو کوئی اور کچھ اور بتا رہا ہے وہ غلط ہے، نہیں، آپ کو جو بھی بتا دیا جائے، آپ جن بھی مفتیان اکرام سے یا جس بھی علماء اکرام سے آپ معلوم کریں گے، کیونکہ مختلف روایتیں ہیں تو اس لیے مختلف بات آپ کو مل سکتی ہے، تو اس لیے اس کے اندر نہ رہیں شک میں کہ انہوں نے کچھ بتایا اور یہ کچھ بتا رہے، گڑبڑ ہے، تو ایسا نہیں ہے نا؟ میں 78 کلومیٹر بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے جو تحقیق کی ہے تو مجھے جو بتایا گیا ہے، مجھے 78 کلومیٹر بھی بتایا گیا ہے، مجھے 72 کلومیٹر بھی بتایا گیا ہے، آپ بھی مزید معلومات کر لیں، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی تو میں بھی مفتیان اکرام سے رابطہ کرتا ہوں، میں بھی علماء اکرام سے پوچھتا ہوں، کیونکہ وہی ہمارے جو ہے خیر خواہ ہیں اور وہی ہمیں سیدھی راہ دکھانے والے ہیں۔ تو جب آپ کا سفر کا ارادہ ہو، آپ کا سفر 78 کلومیٹر کا ہو، تو آپ کو جو بھی نماز سفر میں آئے گی آپ 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر، عصر اور عشاء کی۔ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں سفر کے اندر تب بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ کا ارادہ جو سفر کا ہے وہ اتنا ہے کہ آپ آج گئے کل واپس آ گئے، یا آج گئے 2 دن کے بعد واپس آ جائیں گے، آج گئے 3 دن کے بعد واپس آ جائیں گے، تو آپ کو نماز قصر ہی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کتنے دن ٹھہرنے کے بعد نماز قصر کا حکم ختم ہو جاتا ہے یہ آپ اپنے مفتیان کرام سے معلوم کر لیں، پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے مختصر کرتا ہوں اسی بات کے اوپر، تو ان سے آپ معلوم کر لیں۔
بتانے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے، آپ اپنے علاقے سے نکلے اور اس علاقے میں آپ داخل ہو گئے جہاں پر آپ کو جانا تھا، جو آپ کی منزل مقصود تھی، وہاں جانے کے بعد آپ کو پھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب آپ وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اگر آپ وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پر نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، مقامی وہاں کے رہنے والے جو ہیں، جو مسجد کے امام ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ بات دھیان رکھیں۔ جب آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے، دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، جہاں پر آپ کو جانا ہے، جب آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ پوری نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ہو چکی ہے، اب آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، تب آپ قصر کریں گے، آپ صرف 2 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 2-4 آدمی اکٹھے ہو گئے اور آپ کو وہاں نماز پڑھانی پڑ گئی، اس مقام پہ آپ کو نماز وہاں پہ مجبوراً پڑھانی پڑ گئی، یا کسی بھی وجہ سے آپ کو نماز وہاں پہ پڑھانی پڑ گئی، تو بھی آپ 2 ہی رکعت پڑھیں گے، چاہے آپ امام بنیں اور چاہے آپ مقتدی بنیں۔ جب آپ سفر میں ہوں گے تو قصر ہوگی، آدھی ہوگی، یہ بات یاد رکھیں انشاءاللہ۔ تو جب بھی آپ سفر میں جایا کریں تو نماز قصر کا حکم ہے، تو قصر کیا کریں۔ یہ بھی معلوم کر لینا، یہ میں بتا دوں، ایک بات ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے یا نہ آئے، کہ آپ سفر کے اندر گئے اور جا کے آپ وہاں پہ پوری نمازیں پڑھ رہے، آپ نے چاہے 78 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، 100 کا کیا ہے، 200 کا کیا، کتنا بھی سفر آپ نے کیا، آپ کو نہیں معلوم تھا اور آپ نے وہاں پہ جا کے پوری نمازیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، جیسے پڑھ رہے تھے اسی اعتبار سے آپ نے نماز پڑھ لی، تو علماء کرام سے معلوم کر لینا کیا وہ ہماری نمازیں ہو گئیں یا ہمیں لوٹانی پڑیں گی، تو جیسا وہ آپ کو بتائیں پھر آپ اس طریقے سے اس کو کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی دوسرے بندے کا بھی فائدہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر، اور آپ کو ہماری اور دوسری ویڈیوز دیکھنی ہے تو اسکرین کے اینڈ میں آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا، تو وہاں سے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔